خواتین، اس وقت میں موجود ہوں مکتب تعلیم القرآن دنالی پل جی ٹی روڈ پہ۔ اس ادارے سے آج ہمارے ایک دوست ہیں جاہد خلیل صاحب، ان کے 2 بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس ادارے کے مہتمم مولانا صدیق صاحب جو ہیں اس میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ہمجید شخصیت کے حامل ہیں، نہ صرف کہ آپ اپنی ولیج کونسل سے چیئرمین بھی منتخب ہو چکے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے سیاسی لحاظ سے رائے حق پارٹی کے ایک اہم عہدے پہ جو ہے اس وقت اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے دینی علوم کی ترویج و ارشاد میں بھی اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس ادارے کے حوالے سے ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس ادارے کا خیال کیسے آیا، یہ بلڈنگ کیسے حاصل کی، اور کس طرح یہ مکتب سسٹم جو ہے یہاں پہ چلایا جا رہا ہے۔ جی صدیق صاحب۔ شکریہ سر، ٹھیک ہے، الحمدللہ جی۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ منفرد ادارہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ایک سوچ کے تحت اس کام کو شروع کیا ہے کہ ہمارے بچے ایک ہی چھت کے نیچے حفظ قرآن بھی مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکول کی تعلیم بھی جاری رکھیں۔ اچھا، سکولنگ جی ساتھ ہے جی۔ تو الحمدللہ ہمارے بچے، ہم 5ویں پاس بچہ، پرائمری پاس بچہ لے رہے ہیں، اور پھر ہم مڈل تک بچے کا حفظ مکمل کرواتے ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم نے بچے کو اپنے پاس رکھ کے اس میٹرک انشاءاللہ مکمل کروانی ہے اور سائنس میں مکمل کروانی ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا بچہ جب یا میٹرک کر کے فارغ ہوگا جی، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کریں گے کہ کسی سکول کے بچے کو لائے ہمارے بچے کا آپ امتحان لیں، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری میٹرک میں اور الحمدللہ ہمارے حفظ میں اور باقیوں میں اتنا انشاءاللہ کتنا فرق ہے جی۔ تو ہمارے پاس 2 الحمدللہ حفظ بھی ہے اور ساتھ میٹرک کی ترتیب بھی ہے۔ پہلے یہ بتائیں اس کا آغاز کب ہوا؟ ہم نے مئی میں پچھلے سال شروع کیا جی، ہمارا یہ دوسرا سال ہے جی۔ جی الحمدللہ ہمارے بچوں نے 1 سال 4 مہینے میں حفظ مکمل کیا، 2 بچوں نے، کچھ مزید بچے ہمارے الحمدللہ وہ بالکل قریب ہیں، رمضان کے بعد ان کا حفظ بھی مکمل ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ کیا پہلا بیچ کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کے جی پہلا بیچ ہے جی، پہلا بیچ۔ تو یہ جو بلڈنگ ہے آپ کی، یہ فی الحال ہم نے یہ کرائے پہ لی ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اپنا مستقل ترتیب بھی ہے، انشاءاللہ شروع بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ فی الحال یہ رینٹ پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے جی۔ اچھا جی۔ تو کتنے بچے یہاں پہ اس وقت یہاں پہ پڑھ رہے ہیں؟ تقریباً 100 سے زائد بچے الحمدللہ یہاں والے پر۔ کتنے اور ناظرے والے کتنے ہیں؟ تقریباً زیادہ حفظ والے ہیں جی۔ شروع میں ناظرے والے بچے تھے، الحمدللہ وہ سارے ناظرے سے حفظ پہ شروع ہو گئے انشاءاللہ۔ اچھا، تو ٹائمنگ آپ کی کیا ہوتی ہے یہاں پہ پڑھائی کی؟ صبح 7 بجے اچھا بچے ہمارے پاس یہاں ان ہو جاتے ہیں ادارے میں جی۔ اچھا، ان بچوں کو کھلانا، سلانا اور ان کو کھلانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے بچے گاڑیاں لگی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں جی، یعنی رات والدین کے پاس گزاریں، صبح اماں کے ہاتھ کا ناشتہ کریں اور پھر ہمارے پاس آ جائیں، تو پورا دن الحمدللہ ہمارے پاس۔ بیگ پڑے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو ان جی اسکول کا ہے 6 7 8 کا، تو آپ یہاں پہ پڑھاتے ہیں؟ یہاں پڑھاتے ہیں باقاعدہ مستقل الحمدللہ۔ زور کے بعد ہماری اسکول کی کلاسیں ہوتی ہیں جی۔ ہمارے 3 ٹیچر ہیں جو سرکاری اسکول کے ٹیچر ہیں الحمدللہ، وہ ہمیں وقت دیتے ہیں، زور کے بعد وہ آتے ہیں الحمدللہ۔ عصر تک ہمارا یہ سلسلہ اسکول والا جاری رہتا ہے۔ 8 تک بچہ حفظ بھی کر لے گا اور ساتھ اس کا 8 ساتھ جی اس کا وقت ضائع نہیں ہوگا جی۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں پہلے ہوتا تھا نا جی بچہ حفظ کرے گا تو سکول رہ جائے گا، تو الحمدللہ حفظ کے ساتھ ساتھ سکول، اور بہترین سکول ہمارے الحمدللہ۔ اس دفعہ میں بتاؤں جی، ہمارے بچوں نے اس رسالہ سکول میں وہاں امتحان دی ہے، ہمارا بچہ 6 کلاس میں پورے سکول میں اس نے ون کیا الحمدللہ جی۔ جی الحمدللہ جی، حفظ کرنے سے دماغ بھی تیز ہو جاتا ہے جی بالکل۔ اچھا، یہ اس طرح کا کوئی سسٹم کوئی اپنے علاقے میں شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ کیا اس کو سجیسٹ کریں گے، کیسے وہ شروع کر سکتا ہے؟ جی ہم نے مکتب طرز پہ اس کام کو شروع کیا جی، اس میں باقاعدہ ہمارا تربیتی نصاب بھی ہے ساتھ بچوں کا، صرف حفظ نہیں ہے جی، کہ بچہ ساتھ قرآن بھی حفظ کر رہا ہے، ساتھ جو اس کی ضروری چیزیں ہیں کہ معلومات کے حوالے سے، کہ وہ بچہ ساتھ ساتھ جو علوم ہیں، مثلا پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، دعائیں ہیں، احادیث ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ساری چیزیں بچوں کو ساتھ ساتھ سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں جی۔ اچھا جی، یہ جو آپ کا سسٹم ہے تو یہ کسی مرکزی سسٹم سے لنک کرتا ہے یا انفرادی طور پہ کرتے ہیں؟ یہ ایک تو مکتب تعلیم القرآن سے منسلک ہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ کوئی ادارہ ہے؟ جی ادارہ ہے مستقل جی۔ اور بتا دینا کس طرح یہ کام کر رہا ہے؟ الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں مکتب تعلیم القرآن کام کر رہے ہیں جو بڑا بہترین کام ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے لی ہیں، کچھ آگے پیچھے سے لی ہیں، تو ہم نے اکٹھی ترتیب بنا کے بہت ساری چیزیں جمع کر کے ہم نے یہ ترتیب شروع کی جی۔ ہمارا یہ تعلیمی رپورٹ ہے جی، اس میں روزانہ ہمارے بچے کی رپورٹ لکھی جاتی ہے، اس کا جو جائزہ ہے سالانہ ماہانہ وہ سارا اس میں، کہ بچہ کتنا سنا رہا ہے،
اس کی منزل کتنی ہے، اس کا سب کی پارہ کتنا ہے، یہ ساری چیزیں یہ اکثر ہے اس کا روزانہ کی رپورٹ لکھی جاتی ہے. پھر ماہانہ رپورٹ اس میں لکھی جاتی ہے جی، اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ماہانہ بچے کا جائزہ ہوتا ہے، بغیر سبق بند کیے وہ بچہ اپنا ماہانہ جائزہ دیتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ بچہ یہ پارہ مکمل کرتا ہے، نگران کو سناتا ہے. اچھا نگران اگر آگے قاری صاحبان کو کہتا ہے کہ ان کو آگے پارہ شروع کروائے تو بچہ کرتا ہے. اچھا. جب تک پچھلا پارہ یاد نہیں ہے بچہ اگلا پارہ نہیں سنا سکتا. 5 پارے ہوں گے، 5 پاروں کا ٹیسٹ ہوگا، پھر بچہ آگے چلے گا. 10 ہوں گے، 10 کے 10 کا ٹیسٹ ہوگا، پھر بچہ آگے جائے گا. اچھا باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ جی باقاعدہ نگران مقرر ٹیسٹ ہوتا ہے جی، مانا جائزہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہو رہی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا لگا آپ کا سارا سسٹم دیکھ کے جی. یہ بچے گروپ بلا دیں ان کو، یہ آپ کو جو جنہوں نے حفظ کیا ہے. بچے ادھر آ جائیں، ادھر آپ احمد عبداللہ ادھر آئیں جی. آ جائیں ادھر. چل ہماری ترتیب ہے، ہم نے یہ جی آپ بیٹا ایک منٹ ادھر آ جائیں. کمپیوٹر کورسز انشاءاللہ بچوں قاضی کو صاحب کروا آپ رہے ہیں. ذرا تھوڑا سا یہ ہمارے ساتھ قاضی صاحب موجود ہیں، قاضی زید خلیل صاحب ہمارے. آپ ادھر آ جائیں قاضی صاحب. ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں قاضی زید خلیل صاحب. ان کے بچوں نے الحمدللہ، ان کے دونوں بچوں نے آج اس مدرسے سے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے. آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. ان بچوں کے ذرا نام بھی بتا دیں. یہ میرا بیٹا جی احمد خلیل قاضی. احمد خلیل قاضی ماشاء اللہ. اور دوسرے کا نام ہے قاضی عبداللہ عبدالرافع. تو کس کلاس کے بعد انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا ہے؟ یہ احمد نے شروع کیا، یہ 6ٹھی میں پڑھ رہا تھا. اچھا. تو یہ میرے لیے ساتھ ہے کہ میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ یہ مولانا صدیق صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ان کا یہ مدرسہ اگر نہ ہوتا تو شاید آج یہ رونق یہ تقریب نہ ہوتی. تو انہوں نے یہ مدرسہ ادھر شروع کیا ہے. تو میں یہ میرا بڑا بیٹا جو ہے احمد یہ 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہا تھا، اور عبداللہ جو ہے یہ 4تھی کلاس میں پڑھ رہا تھا. تو بس ایک دن میں اپنی امی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو امی نے کہا بیٹا میرا بھی کوئی پوتا حافظ ہونا چاہیے. تو خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ حضرت کا مدرسہ شروع ہوئے کچھ مہینے ہوئے تھے. تو میں نے بس ایک دم فیصلہ کیا ہے، کوئی اس طرح نہیں کیا. میں نے کہا اللہ کا نام لے کر میں آیا اور ادھر اپنے بچوں کو اس مدرسے میں داخل کر دیا. اور حضرت کی خصوصی شفقت اور قراء حضرات کی خصوصی محنت اور ان کی محبت شفقت نے آج مجھے یہ خوشی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. میں حافظ صاحب کا بھی کہ اس خوشی کے موقع پر یہ ہماری خوشیوں میں شریک ہوئے، اور جتنے حضرات بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش و خرم رکھا. قاری الطاف صاحب جو میرے بچوں کے استاد ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ دن رات محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. خصوصی شفقت کی ہے انہوں نے، اور 1 سال اور 4 مہینے میں میرے بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے. اور یہ اس مدرسے کے پائنیئر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حفظ کیا. بہت یاد بھی ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ ان کے اساتذہ کرام سن سکتے ہیں. بچوں کو یہ نہیں کہ حفظ کی ہے جی نام لگائے، انشاءاللہ بچوں کو قرآن یاد بھی ہے. یہ بڑے اچھے قاری ظہیر صاحب اور اس طرح کے مختلف حضرات مجھے ملتے رہتے ہیں. تو وہ گائے مجھے پوچھتے ہیں کہ اپنے بچوں کے حفظ کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا ہم ان کا امتحان لیں گے. پھر میں خود ان کا امتحان لیتا ہوں گھر میں. میں نے خود دوسرے قراء حضرات میرے دوست ہیں حافظ سمیع الحق صاحب، مسعود صاحب، ان لوگوں کو کہتا رہتا ہوں، وہ ان کا قرآن مجید سنتے رہتے ہیں. اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل سے آپ کے بچوں کی منزل اچھی ہے اور ان کو قرآن مجید یاد ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ.